نہ سوچو کہ میری اولاد بڑی ہوئی تو میرا خیال رکھے گی جب میں بوڑھا ہوں گا۔ پلیز یہ جوا نہ کھیلو۔ ہاں، اولاد اچھی نکل بھی آئی تو کیا گارنٹی ہے کہ بیٹے کی بیوی کیسی نکلے؟ یقین مانیں، میں ان والدین کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں جو اپنے بچوں کی بیویوں کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو بڑھاپا ہمیشہ اپنے اور اللہ کے سہارے پلان کرو، لوگوں کے سر پہ اپنا بڑھاپا پلان نہ کرو۔ یاد رکھیں، جب انسان خود کما رہا ہوتا ہے تو سر اٹھا کر چلتا ہے، مگر جب اولاد کما رہی ہوتی ہے تو بندہ سر جھکا کے چلتا ہے۔ لوگوں کو دکھانا چھوڑ دو، ڈگری، گھر، گاڑی، کپڑے، جوتے، پرس، موبائل وغیرہ اس وجہ سے نہ لو کہ لوگوں کو دکھانا ہے۔ یہ سوچنا چھوڑ دو کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، تبھی آپ زیادہ سادہ ہو پائیں گے۔ کسی بندے کو فرق نہیں پڑتا، اس وجہ سے آپ کو بھی کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ ہم اپنی آمدنی کا 50% بچا کر انویسٹ کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا پیسہ نہیں ہے، یہ ہمارے بڑھاپے کا پیسہ ہے۔ بڑھاپے میں اگر ہم نے سر اٹھا کر چلنا ہے، ہاتھ نہیں پھیلانا، تو آج سے ہی ہم اپنی آمدنی کے 50% پیسے سے اپنے اثاثے بنا رہے ہیں، دولت بنا رہے ہیں۔ مثلاً اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے پر انویسٹ کرتے ہیں، ہم کتابوں پہ انویسٹ کرتے ہیں، اپنی صحت پہ انویسٹ کرتے ہیں، اچھی اور سادہ خوراک پہ انویسٹ کرتے ہیں، اپنے ریلیشن شپ پہ کرتے ہیں، اچھے کورسز لینے پر انویسٹ کرتے ہیں، کوچنگ اور ٹریننگ پروگرامز پر انویسٹ کرتے ہیں۔ اپنی یا بچوں کی شادی سادگی سے کرو، مگر لوگ آج صرف دکھاوے کے لیے شادی سے پہلے کوئی 50 لاکھ یا 1 کروڑ تک کا گھر بنواتے ہیں، پھر خرچے کرتے ہیں۔ لوگ آتے ہیں، آپ کی محنت کے ساتھ کمائے ہوئے پیسے کھا پی کے ڈکار لے کر نکل جاتے ہیں، اور پھر آپ پچھلی زندگی قرضہ اتارتے گزار دیتے ہیں۔ لہٰذا شادی کو بالکل سادہ کر دو۔ اگر زیادہ ہی کرنا چاہ رہے ہو تو بچوں کو کہیں انویسٹ کر دو، اس کام میں جہاں سے وہ پیسہ کمانا شروع کر دیں۔ یقین مانیں، ان طریقوں پر عمل کریں تو آپ کی زندگی بہت سادہ، خوشحال ہو جائے گی اور آپ فائنینشیل فریڈم پر پہنچ جائیں گے۔